السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سبطین خان۔ دوستوں، آج کی کہانی ہمیں احمد بھائی نے شیئر کی ہے میرے واٹس ایپ نمبر پر۔ انہوں نے ایز اے پیراگراف مجھے سینڈ کیا اور کہا کہ اس پر بھائی ویڈیو بنا دی دیں۔ تو جو لوگ میرے اس چینل پر نیو ہیں وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ دوستو، آپ ہمیں اپنی سٹوریز بھیج سکتے ہیں۔ میں نے واٹس ایپ نمبر اپنا ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، آپ لوگ وہاں پہ اپنے وائس نوٹس کے ذریعے مجھے اپنی سٹوریز بھیج سکتے ہیں۔ آپ کے سکرین پر میرا جی میل SibtainAliKhan555@gmail.com شو ہو رہا ہوگا، آپ اس پر اپنی سٹوریز میل کر سکتے ہیں۔ بنا وقت ضائع کیے آئیے چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ کہانی کا عنوان ہے کہ کالا۔ وہ سردیوں کے دن تھے اور اس وقت دن کے 11 بج رہے تھے۔ سورج اپنی بھرپور آب و تاب میں چمک رہا تھا، لیکن اس کے باوجود ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا سردی کی شدت کو برقرار رکھے ہوئے تھی۔ وہ اس وقت پہاڑی پر موجود ایک پتھر پر بیٹھا تھا۔ اس کے یہ سیاہ خوبصورت بال ہوا کی وجہ سے لہلہا رہے تھے۔ اس کے چہرے پر اداسی چھائی ہوئی۔ وہ ایک سرد اور ابرآلود رات تھی۔ وہ رات کو کافی دیر تک اپنے دوستوں کے ساتھ شغل بازی میں مصروف تھا۔ اسے وقت گزارنے کا احساس اس وقت ہوا جب اس کے ایک دوست سرفراز نے اس سے کہا، جبران، اب تم گھر چلے جاؤ، تمہاری ماں تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ یار، واقعی مجھے تو وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا، وہ چونکتے ہوئے بولا، اور اس کے ساتھ ہی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اچھا دوستوں، خدا حافظ، صبح ملتے ہیں۔ اس نے اپنے دوستوں سے ہاتھ ملایا اور وہاں سے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ابھی وہ بمشکل میں چند گزر ہی چلا ہوگا کہ تیز بارش شروع ہو گئی، اور اس کے ساتھ ہی تیز ہوائیں بھی چلنا شروع ہو گئی تھیں، لیکن وہ مسلسل چلتا رہا۔ 25 منٹ کے بعد سفر کے بعد وہ گھر کے دروازے پر پہنچ گیا۔ کھلا دروازہ دیکھ کر اسے حیرانی ہوئی۔ وہ جلدی سے اندر داخل ہو گیا۔ ہر طرف محیط خاموشی مسلط تھی۔ وہ چلتا ہوا اپنے والد اور والدہ کے کمرے کے دروازے پر رک گیا۔ اس نے دروازے پر آہستہ سے دستک دی، لیکن اندر سے بالکل خاموش رہی۔ اس نے دوبارہ دستک دی، مگر اس بار بھی کوئی رد عمل ظاہر نہیں ہوا۔ یہ دیکھ کر اسے تھوڑی سی پریشانی ہوئی۔ اس نے دروازہ تھوڑا سا دھکیلا، مگر دروازہ نہ کھلا۔ اس کا مطلب تھا کہ دروازہ بند تھا۔ وہ اپنے بھائی محسن کے کمرے کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا کہ اس کی نظر نیچے فرش پر پڑی۔ دروازے کے نیچے سے سرخ سرخ کوئی چیز بہہ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور دیکھنے لگا۔ یہ دیکھ کر اسے اپنے سر چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ جو اندر کمرے سے نکل کر باہر فرش پر بہہ رہا تھا وہ خون تھا۔ اضطراری کیفیت میں اس کے منہ سے لگا۔ یکدم اس کی نظر اوپر اٹھی۔ اس نے دیکھا روشن دان کے پاس دیوار پر خون کی ایک چوڑی لکیر چھپی ہوئی ہے۔ اسے محسوس ہوا کہ خیریت نہیں ہے، کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہو چکی ہے۔ وہ اپنے بھائی محسن کے کمرے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس نے دروازے کو دھکیلا تو دروازہ کھل گیا۔ اندر اس کی نظر محسن پر پڑی۔ وہ الٹے منہ فرش پر پڑا تھا۔ اس نے آواز دی، محسن، محسن میرے بھائی۔ وہ اس کی طرف لپکا اور اسے سیدھا کیا۔ محسن کے سینے میں ایک بڑا خنجر پیوست تھا۔ محسن، محسن، وہ چلاتا گیا، خدا کے لیے اٹھو، یہ سب کیسے ہو گیا؟ وہ چیختے ہوئے بولا۔ اس لیے محسن کی آنکھوں میں حرکت ہوئی۔ بھائی گنجا، لیکن اس سے زیادہ وہ کچھ بول ہی نہ سکا۔ اس کا سر ایک طرف ڈھلک گیا۔ اس کی آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ اس کی روح اس کے جسم سے پرواز کر چکی تھی۔ محسن،
جبران نے اسے جھنجھوڑا مگر وہ نہ اٹھا۔ جبران ابو کہتے ہوئے بلند آواز میں بولا اور اس کے ساتھ ان کے کمرے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اب وہاں سارے فرش پر خون جمع ہوا تھا جو اندر کمرے سے نکل کر دروازے کے نیچے سے گزر کر اب باہر کے فرش پر پھیل رہا تھا۔ اس کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ اس نے زور زور سے بند دروازے کو دھکے لگانا شروع کر دیے، لیکن لکڑی کا مضبوط دروازہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ اس نے ادھر ادھر نظریں دوڑائی۔ اچانک اسے لوہے کی سیڑھی کا خیال آیا جو ان کے گھر میں ایک جگہ پڑی رہتی تھی۔ وہ سیڑھی کی طرف لپکا اور پھر وہ دوسرے ہی لمحے سیڑھی اٹھا کر دیوار کے ساتھ رکھ کر چل چکا تھا، جہاں سے وہ بآسانی چڑھ کر روشن دان سے اندر داخل ہو سکتا تھا۔ وہ سیڑھی پر چڑھ کر روشن دان سے اندر جھانکنے لگا۔ اندر کا منظر دیکھ کر اس کی حالت ایسی ہو گئی جیسے کسی نے اسے زندہ زمین میں دفنا دیا ہو۔ اندر 100 واٹ کا بلب روشن تھا۔ اس کا باپ ایک طرف ساکت پڑا تھا جس کی کٹی ہوئی گردن اس سے تھوڑے فاصلے پر پڑی تھی۔ اس کی ماں کے سینے میں ایک خنجر اندر تک پیوست تھا۔ پھر وہ اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ وہ سیڑھی سے نیچے گر پڑا اور وہیں ساکت ہو گیا۔ اسے کچھ بھی معلوم نہ تھا۔ 15 دن بعد جب اسے ہوش آیا تھا تو اس نے خود کو ہسپتال کے بیڈ پر پایا۔ ماضی کا وہ ہولناک منظر جب اسے ایک بار پھر یاد آیا تو وہ چیخ مار کر دوبارہ بے ہوش ہو گیا۔ ہر روز کی طرح آج بھی دوبارہ پتھر پر اداس بیٹھا تھا۔ اس کی زندگی ایک قیامت خیز سامنے سے گزر چکی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کے والدین اور بھائی کے قاتل کون لوگ ہیں۔ پولیس بھی ابھی تک کچھ نہ کر سکی تھی، اور اب وہ اداس چٹان پر بیٹھا گہری سوچوں میں گم تھا کہ اچانک اس کے ذہن کی پردہ اسکرین پر ایک نام گونجا جو اس کے بھائی محسن نے دم توڑتے وقت ادا کیا تھا۔ یقیناً انہیں مارنے والا انسان گنجا ہوگا۔ اس نے سوچوں کو دور دور تک دوڑایا مگر اس کے ذہن میں کوئی گنجا شخص نہ آیا، اور نہ تو کوئی اس کا ایسا دشمن تھا جو انہیں اس طرح بے دردی سے مار ڈالے۔ جبران پیچھے سے اسے کسی نے پکارا۔ اس نے چونک کر پیچھے مڑ کر دیکھا مگر آواز دینے والا کوئی نہیں تھا۔ اس نے دور دور تک نظر دوڑائی مگر کوئی ہوتا تو اسے نظر آتا۔ وہ اسے وہم بھی نہیں کہہ سکتا تھا کیونکہ اس نے کسی کی آواز سنی تھی۔